السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ کل ہم نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 183 لی تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر کتبہ فرض کیے گئے، لکھے گئے، علیکم تم پر، الصیام روزے، کما کتبہ جیسے کہ لکھے گئے تھے، فرض کیے گئے تھے، علی الذین من قبلکم ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزرے ہیں، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک چیزوں کا بیان ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان کو مخاطب کرنا، خاص طور پر اس بات کی تنبیہ کے لیے کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے یہاں پر، یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے، اس حکم کو پورا کرنا اور اس پر عمل پیرا ہونا۔ اور دوسرا، روزے کے حکم کے بارے میں پتہ چلا کہ روزہ فرض ہے، کتبہ کے معنی لکھا گیا، فرض کیا گیا، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ روزہ اسلام کے اہم ترین فرائض میں سے بلکہ اس کے ارکان میں سے ایک بڑا رکن ہے۔ اور اس کے بعد الصیام کا لفظ ہم نے ذکر کیا تھا کہ روزہ کیا ہوتا ہے اور روزے کا معنی کیا ہے، کہ روزے کا لفظی معنی کس چیز سے رک جانا، چاہے وہ کھانا پینا ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اور شرعی طور پر یا اصطلاحی طور پر وہ روزہ کی نیت سے، روزے کی نیت سے صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانے پینے سے اور ان چیزوں سے بچے رہنا کہ جو روزہ کو توڑنے والی ہیں۔ تو یہ روزے کا مفہوم۔ تو فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ پہلے لوگوں کا ذکر کرنے کا یہاں پر کیا فائدہ ہے۔ اس میں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم پہلے لوگوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں اس عبادت میں، اس نیکی میں، اس خیر میں۔ اور دوسرا، اگر روزہ کسی کو مشکل محسوس ہوتا ہے تو تاکہ اس کو تسلی، حوصلہ دلایا جائے کہ تم کو پہلے نہیں ہو کہ جس پر روزہ فرض کیا گیا، بلکہ پہلے بھی امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ اس روزے کو فرض کرتا رہا ہے۔ اور تیسرا یہ بھی کہ روزہ ایسی عظیم عبادت ہے جس سے انسان کی تربیت ہوتی ہے، کہ جس تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ اس روزے کو ہر امت پر فرض کرتا چلا آیا ہے۔ تو اسی میں کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور پھر ہم نے بتایا تھا کہ روزہ کس طرح تدریجاً فرض ہوتا ہے، کہ پہلے عاشوراء کا روزہ فرض تھا، اس کے بعد رمضان کے روزے فرض ہوتے ہیں، لیکن شروع میں اس میں اختیار دیا گیا کہ چاہے کوئی روزہ رکھے اور چاہے کو اس کا فدیہ دے دے، لیکن تیسرے مرحلے میں روزے کو 2 ٹوک اور حتمی طور پر فرض کر دیا گیا۔ اور آخر میں روزے کی حکمت بیان کی، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی، نیک بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ یا بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے۔ جسے پتہ چلا کہ روزہ کو صرف محض کوئی رسم روٹین نہیں ہے جس کو کرنے سے مقصد حاصل ہو جائے، بلکہ روزہ ایک عظیم عبادت ہے کہ جس سے تقوی، نیکی حاصل ہونا چاہیے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ روزہ کیسے تقوی، نیکی پر تربیت کرتا ہے، کہ انسان جب اللہ کا حکم مانتے ہوئے ان چیزوں کو جو اصل حلال ہیں ان کو چھوڑتا ہے، تو اس میں اس کی تربیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام شدہ چیزوں کو چھوڑنے پر بھی اس کی تربیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس میں مراقبے کا جو انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آدمی، یعنی کہ اس انداز سے اللہ کے ساتھ معاملہ ہو کہ میں اللہ کو خود دیکھ رہا ہوں۔ روزے کے ہاتھ میں آدمی جب کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، بھوک پیاس ہونے کے باوجود بھی، اکیلا بھی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا ڈر، خوف، اس میں اس کی تربیت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح روزے دار کثرت سے عبادتیں کر کے اور اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور تقوی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور مزید یہ کہ اس روزے کے ساتھ تقوی اس طرح بھی حاصل ہوتا ہے کہ انسان کو جب دوسروں کی بھوک کا، ان کی شدت کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف انداز ہیں روزے سے تقوی کا سبق حاصل کرنے کے، جن کو ہمیں سیکھنا اور جاننا چاہیے، اور پتہ ہونا چاہیے کہ روزہ ایک عظیم عبادت ہے جس کا مقصد تقوی ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش ہونا چاہیے، اور ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے کہ جو اس تقوی کے منافی ہوں۔ اس کے بعد کی آیتیں لیتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ایامن دن ہے، معدودات گنتی کے، رمضان کے دن گنتی کے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، پس جو تم میں سے ہو کوئی بیمار، او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہو، فعدۃ، پس گنتی پوری کرے، من ایام اخر، دوسرے دنوں سے، ایام دن، اخر دوسرے۔ وعلی الذین، اور ان لوگوں پر، یطیقونہ، جو اس کو رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ، فدیہ دینا ہے، طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا۔ فمن تطوع خیرا، پس جو خوشی سے نیکی زیادہ کرے، فہو خیر لہ، تو اس کے لیے یہ بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ تم روزہ رکھو، خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ شہر رمضان، شہر مہینہ، رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، کہ جس میں نازل کیا گیا قرآن کریم کو، ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، وبینات من الہدی، اور جس میں بینات کھلی دلیلیں ہیں ہدایت کی، والفرقان، اور فرق کرنے والی چیزیں ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر، پس جو بھی تم میں سے حاضر ہو، شاہدہ کے معنی حاضر ہو، منکم، تم میں سے، الشہر، اس مہینے میں، یعنی مسافر نہ ہو، فلیصمہ، تو اسے چاہیے کہ پھر اس کے روزے رکھے۔ فلیصمہ، لام امر کے لیے، اس کا روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، پس وہ گنتی پوری کرے دوسرے دنوں سے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تم سے تنگی نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، تکبر تکبیر سے اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس پر جو اللہ نے تم کو ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 184 اور 185 کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ ایام معدودات، کہ یہ دن ہیں گنتی کے۔ کون سے دن؟ روزوں کے۔ اور یہ تیسری، یعنی کہ ایک اور اللہ نے روزے داروں کے لیے تسلی دی ہے، ان کو تسلی بھی دی ہے اور ان کو تنبیہ بھی کی ہے۔ تسلی کس بات کی ہے؟ کہ اگر تم کو روزے مشکل لگتے ہیں اور مشقت محسوس ہوتی ہے، تو یہ کوئی سال بھر کا عمل نہیں ہے، بلکہ چند دن کی بات ہے۔ اور انسان جب ایک چیز کو سمجھتا ہے کہ وہ معمولی وقت کے لیے ہے، تو چاہے وہ مشکل بھی کیوں نہ ہو، اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور ہم زندگی میں کتنے ہی اس طرح کے کام ہیں کہ جو بڑے بڑے مشکل ہوتے ہیں، لیکن ان کو اس لیے کرتے ہیں کہ کون سا کو ہمیشہ کے لیے ہے، کو تھوڑی دیر کی بات ہے، اور اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے۔ تو اس میں اس بات کی طرف تنبیہ کی گئی کہ کوئی ہمیشہ کے لیے روزے نہیں ہے، بلکہ چند دن کی بات ہے۔ اگر تم کو مشقت محسوس ہوتی ہے، تب بھی اس کو برداشت کرو اور اللہ سے اس کا اجر لینے کی کوشش کرو۔ اور تنبیہ اس بات کی ہے کہ یہ چند دن کے روزے ہیں، اس کے بعد ختم ہو جانے والے ہیں۔ یہ مہمان ہے کہ جو ان قریب جانے والا ہے۔ اس بات کی تنبیہ ہے کہ تاکہ ان روزوں سے، اس عظیم وقت سے آدمی فائدہ اٹھائے، اس کو غنیمت جانے، اور بھرپور طور پر اس سے مستفید ہونے کی، اجر و ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرے۔
کیونکہ جب یہ پتہ ہو کہ یہ چیز معمولی وقت کے لیے ہے اور ابھی چھوٹ جائے گی، تو جب چھوٹنے کا اس کا احساس ہوتا ہے تو آدمی پھر اس چیز کو، اس کی قدر و قیمت کو جانتا ہے۔ تو اس ایام معدودات کے اندر یہ دونوں، ایک تو تسلی اطمینان دلایا گیا اور دوسرا تنبیہ کی گئی کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ عنقریب تم سے جانے والے ہیں، اس لیے ان کو غنیمت جانو، ان سے فائدہ اٹھا لو۔ ایام معدودات یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، پس جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، پس وہ گنتی پوری کر لے، عدہ کے معنی گنتی پوری کرے، من ایام، ایام یوم کی جمع دنوں میں، اخر دوسرے، نہ کہ صرف روزے فرض کرنے کا اللہ نے احسان کیا ہے اور نہ کہ صرف ان کے چند دن ہونے کے بیان کیا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ اللہ نے آسانیاں بھی رکھتی ہیں جو اس دین کا اصل اس کی بنیاد ہے، کہ دین ہے ہی آسانیوں کا دین۔ تمہارے پس جو بھی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ بیماری سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ دے، روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں پر احسانات کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ، پہلی بات تو دین کے اندر احکام وہ دیتا ہے کہ جو بندوں کی طاقت کے مطابق ہوں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ ہے عام قاعدہ کلیہ دین کا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سبھی کے سبھی لوگوں کی استطاعت طاقت کے مطابق ہوتے ہیں، اس سے بڑھ کر نہیں ہوتے۔ اور ان عام قاعدہ کلیوں کے اندر بھی مزید آگے چل کر پھر بھی تفصیلات آتی ہیں کہ ایک عام حکم اللہ نے دے دیا جس کو لوگ کرنے پر قادر ہیں اور لوگوں کی استطاعت میں ہے، لیکن کسی مخصوص شخص کے لیے اس کام کا کرنا اس حالت میں ممکن نہیں ہے۔ بیمار ہے آدمی، اس کے لیے روزہ رکھنے مشکل ہے، سفر میں ہے آدمی، روزہ رکھنے میں مشقت ہوتی ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور آسانیاں آ جاتی ہیں۔ اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کس قدر آسانیوں کا دین ہے، کہ بذات خود ابتدائی طور پر بھی اس کے احکام آسانی پر مبنی ہیں، اور پھر مزید آگے چل کر بھی اگر کسی کو اس آسان حکم پر بھی چلنے میں مشکل ہو تو اس کے لیے اور بھی آسانی آ جاتی ہے، یا بالکل اس سے معاف بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ تو چنانچہ یہاں پر بھی کہ جو تم میں بیمار ہو یا سفر پر ہو دوسرے دن میں گنتی پوری کرے۔ پتہ چلا کہ بیماری سفر کی حالت میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن بیماری کون سی؟ وہ بیماری جس میں آدمی کو واقعی روزہ رکھنے میں مشقت ہو، کیونکہ بیماریاں مختلف طرح کی ہوتی ہیں، کبھی ہلکا پھلکا قسم کا کوئی نزلہ زکام ہے، کوئی کھانسی وغیرہ، اس طرح کی یہ بھی بیماری ہے، لیکن یہ ایسی بیماری ہے کہ جس کا روزہ رکھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور روزہ رکھنے سے آدمی کو کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتی۔ اس لیے بیماری اگر معمولی ہے کہ جس میں روزہ رکھنے میں مشقت نہیں ہے تو اصل یہ ہے کہ اس میں روزہ رکھا جائے، اس میں روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ لیکن اگر بیماری عام ایسی بیماری ہے کہ جس میں روزہ رکھنے میں مشقت ہو رہی ہے تو ایسی بیماری میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے۔ بلکہ اگر بیماری اس قدر بڑھ کر ہے کہ جس میں روزہ رکھنے میں آدمی کو اپنی ہلاکت کا خطرہ ہو تو ویسے ہی ایسی حالت میں روزہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی۔ تو بیماری کا یہ کیفیت، اور بعض اوقات بیماری ایسی ہوتی ہے کہ جو عارضی ہوتی ہے، عام بیماریاں، اس میں یہاں پر حکم دیا گیا کہ وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے، اور بعض اوقات بیماری ایسی ہوتی ہے کہ جو مستقل ہوتی ہے، جس کا ختم ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا، تو اس کے لیے پھر اگلے جملے میں آ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو کیا کرنا ہوگا۔ فمن کان منکم مریضا، جو تم میں سے بیمار ہو رمضان کی حالت میں، اور یہ بیماری یہ نہیں کہ شروع سے چل رہی ہو بلکہ آدمی روزہ رکھنے کے بعد بھی بیمار ہو جائے تو تب بھی اس کو اگر روزہ رکھنے میں مشقت ہو رہی ہے، روزہ نبھانے میں پورا کرنے میں مشقت ہو رہی ہے، تو اس بیماری کے دوران جو دن میں شروع ہوئی ہے اس کے دوران بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ او علی سفر، یا سفر کی حالت میں، یہ دوسرا کیفیت بیان کی کہ سفر کی حالت میں روزہ مشقت اگر ہوتی ہے تو روزہ چھوڑ سکتے ہو۔ اور سفر کیا ہوتا ہے؟ سفر وہ مسافت ہے کہ جس میں آدمی کو نماز قصر کرنے کی اجازت ہے۔ علماء کے اس میں مختلف رائے ہیں، جنہوں نے فاصلے کے یا مسافت کے لحاظ سے اس کو محدود کیا ہے، لیکن احادیث کی روح سے یا قرآن و سنت کی روح سے جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ سفر کی مسافت کو محدد نہیں ہے، کو متعین نہیں ہے،
بلکہ ہر وہ سفر ہے کہ جس میں آدمی اپنے آپ کو مسافر سمجھے اور لوگوں کی نظر میں وہ سفر مسافر سمجھا جائے، یعنی اتنا فاصلہ اس کے وطن سے، اس کے شہر سے دور کا کہ جس میں وہ خود بھی اپنے آپ کو سمجھے کہ مسافر ہے اور لوگ بھی اس کو مسافر کی نظر سے دیکھیں، تو یہ وہ سفر کہ جس میں نماز بھی قصر کرنے کی اجازت ہے، اس میں روزہ بھی چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اور سفر کی 3 حالتیں ہیں۔ ایک سفر جو معمولی قسم کا ہے کہ جس میں انسان کو روزہ رکھنے میں کوئی کس طرح کی مشقت نہیں، ادنیٰ قسم کی مشقت بھی نہیں ہوتی، تو ایسے سفر میں انسان کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ بعض اوقات سفر بہت آسان ہے تو سفر ہی، لیکن بہت آسانی کا سفر ہے، ایسے ہی ہے جس طرح آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس میں کس طرح کی اس کو مشقت نہیں ہوتی۔ ایسی حالت میں اگرچہ اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن اس کے لیے رکھنا بہتر ہے تاکہ یہ فریضہ ادا ہو جائے۔ اور ایک ہے وہ عام سفر جس میں کسی حد تک مشقت ہوتی ہے روزہ رکھنے میں، تو اس میں اصل یہ ہے کہ روزہ چھوڑا جائے، نہ رکھا جائے، کیونکہ اللہ نے اس کو چھوڑنے کی رخصت دی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اللہ تعالیٰ بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ اس کے فرائض کو، احکام کو پورا کیا جائے، ایسے اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ نے بندوں کو اگر کوئی رخصت دی ہو، آسانی دی ہو، تو اللہ کی دی ہوئی رخصتوں کو قبول کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے۔ تو اگر سفر میں کسی حد تک مشکل ہو تو سفر میں روزہ چھوڑنا یہی بہتر ہے۔ اور تیسری حالت کہ جس میں روزہ رکھنے میں بہت بڑی مشقت ہو، تو ایسی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو دیکھا ایک آدمی کے آس پاس لوگ جمع ہیں، اس پر سایہ کیا ہوا ہے، پوچھا کیا معاملہ ہے اس کا، تو لوگوں نے کہا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لیس من البر الصیام فی السفر، کس طرح کے سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو جیسے پتہ چلا کہ اگر بہت زیادہ مشقت ہوتی ہو آدمی کو روزہ نبھانے میں، روزہ رکھنے میں سفر میں، تو ایسے سفر میں روزہ چھوڑنا ہی حکم ہے اس کا۔ لیکن اگر مشقت عام ہو تو پھر اس میں روزہ چھوڑنا چاہیے، اور اگر مشقت نہ ہو تو اس میں روزہ رکھ بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ جس طرح کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہوتے، فمن الصائم ومن المفطر، کہ ہم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہوتا، کسی نے چھوڑا ہوتا، تو نہ تو روزہ رکھنے والا چھوڑنے والے کو ملامت کرتا، اور نہ چھوڑنے والا رکھنے والے کو کس طرح کی ملامت کرتا، یعنی سبھی کے لیے جائز ہوتا، کیونکہ سفر اللہ کی طرف سے اجازت ہے، جو چھوڑا اس نے بھی صحیح کیا اور جس نے رکھا اس نے بھی صحیح کیا۔ تو یہ 3 حالتیں سفر کی حالت میں روزہ چھوڑنے کے حوالے سے۔ تو کیا صرف بیماری اور سفر کی حالت میں روزہ چھوڑا جاتا ہے؟ حقیقت میں اور بھی بعض کیفیتیں ہیں، جس طرح کہ عورت اگر دودھ پلانے والی ہو، اگر حاملہ ہو، تو اس حالت میں بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ عورت جو ہے اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، روزہ چھوڑے گی اور بعد میں ان کو قضا کر لے یا اس کا فدیہ دے دے۔ بعض علماء کے 2 مختلف قول ہیں۔ تو اس حالت میں بھی چاہے اس کو اپنے آپ کے لیے ضرورت ہو روزہ چھوڑنے کی، اپنی صحت کے اعتبار سے یا بچے کے اعتبار سے، بعض اوقات عورت خود تو اس کو کوئی احساس مشکل نہیں ہوتی روزہ رکھنے میں، لیکن بچے کے لیے مشکل ہوتی ہے اس کے دودھ وغیرہ میں، تو ایسی حالت میں یعنی حمل کی حالت میں، اور یعنی کہ بچے کو دودھ پلانے کی اس کیفیت میں بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح علماء نے سفر بیماری پر قیاس کیا ہے ہر مشکل شدید کام کو، کہ اگر کوئی ایسا مشکل ترین عمل ہے کہ جہاں پر روزہ نبھانے میں مشکل ہو، تو وہاں پر آدمی کو اجازت ہے کہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اسی میں سے اللہ کی راہ میں جہاد کا معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں مکہ فتح کیا، 20 رمضان کو مکہ فتح کیا، تو آپ مدینہ سے چلتے ہیں اور لوگ روزے رکھتے چلے آ رہے ہیں سفر میں، کسی نے رکھا کسی نے چھوڑا، لیکن جب آپ مکہ کے قریب پہنچتے ہیں اور اتنا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اگلے دن یا شام تک اسی دن مکہ میں داخل ہونا تھا، تو آپ نے اگلے دن کے لیے لوگوں کو روزہ رکھنے سے منع کر دیا کہ کل کا تم روزہ نہ رکھو، کیونکہ تم دشمن کے یعنی کے پاس پہنچنے والے ہو، اور اس کے خلاف جنگ کے لیے تمہیں طاقت قوت کی ضرورت ہے، اور افطار کرنا تمہیں اس میں زیادہ فائدہ ہے کہ تمہاری طاقت بحال ہوگی۔ تو باقاعدہ آپ نے حکم دیا لوگوں کو روزہ چھوڑنے کا، تاکہ دشمن کے ساتھ اگر مقابلہ ہوتا ہے تو اس میں قوت طاقت ہو اور کمزوری نہ ہو۔ تو لیکن کیا یہ جہاد کے حوالے سے کیا صرف سفر میں ہے روزہ چھوڑنے کی اجازت، یا اگر فرض کرو کسی کے شہر پر حملہ ہوتا ہے اور دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے شہر میں مقابلہ کر رہا ہے
جہاد ہو رہا ہے تو کیا اپنے شہر میں علاقے میں رہتے ہوئے بھی سفر کے بغیر بھی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے؟ ہاں، یہاں پر بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر تفصیلاً دلیلیں ذکر کی ہیں کہ کس طرح سے ان کے دلیلیں ہیں اس چیز کو، ان کے اس چیز کے جائز ہونے کی، کہ اگرچہ آدمی اپنے علاقے شہر میں بھی ہو لیکن دشمن کے خلاف جہاد میں ضرورت ہے روزہ چھوڑنے کی، تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اور اسی پر علماء نے قیاس کیا ہے ہر طرح کا وہ عمل جس میں مشقت ہو، یعنی فرض کرو کوئی آدمی فائر بریگیڈ میں کام کرتا ہے، کہیں آگ لگ جاتی ہے یا نہیں بھی کام کرتا، آگ بجھانے کے لیے وہ کام کا یعنی بھاگ دوڑ کرتا ہے اور اس کو پیاس لگتی ہے، اس کے لیے روزہ نبھانا مشکل ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اگر سمجھتا ہے کہ پہلے سے روزہ چھوڑ دے، توڑ دے تاکہ وہ قوت طاقت کے ساتھ کام کر سکے، تو تب بھی اس کو اس کی اجازت ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد کہ روزے کے دوران کوئی بھی ایسا مشکل ترین معاملہ آ جاتا ہے کہ جس کو کرنا ضروری ہے اور دینی، اخلاقی یا قوم کے لحاظ سے اس کی اشد ترین ضرورت ہے، تو آدمی ایسی حالت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے اور وہ کام کر سکتا ہے، چاہے وہ روزہ چھوڑنے کے بعد کام کرے یا کام کرتے ہوئے اس کو جب شدت محسوس ہو تو روزہ چھوڑ دے۔ تو فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا، جو تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو پھر گنتی پوری کرے دوسرے دنوں میں، جس سے پتہ چلا کہ روزے رکھنا کس قدر ضروری ہیں، کہ اگرچہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے لیکن صرف وقتی طور پر، اور بعد میں وہ گنتی پورا کرنا ہوگی، جتنے چھوڑے ہیں اتنے رکھنے ہوں گے۔ اور بعد سے مراد کیا ہے؟ ایام اخر سے مراد کیا ہے؟ وہ کوئی بھی دن ہو جائیں، چاہے رمضان کے فوراً بعد رکھ لیں، مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے، 8 10 مہینے ٹھہر کر رکھ لیں، لیکن یہ ہے کہ اگلے رمضان سے پہلے پہلے رکھ لینے چاہیے۔ روزے قضا کرنے کے حوالے سے اصل یہ ہے کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے روزے رکھ لینے چاہیے، کیونکہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھ پر کچھ روزے قضا ہوتے اور میں ان کو نہ رکھ پاتی حتیٰ کہ شعبان آ جاتا، یعنی اگلے رمضان سے پہلے ان کو رکھتی، جس علماء نے اخذ کیا ہے کہ اگلے رمضان کے بعد تک روزوں کو تاخیر کرنا قضا کرنے میں، یا لیٹ کر دینا اس کی قضا اگلے رمضان تک کے بعد تک، یہ چیز صحیح نہیں ہے، سوائے اس شخص کے لیے کہ جو مجبور ہو۔ تو اس ایام الاخر سے مراد کوئی بھی دن ہو سکتے ہیں، سردی کے دن ہوں، گرمی کے دن ہوں، لمبے دن ہوں، چھوٹے دن ہوں، اس میں کوئی مشکل نہیں۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، فرمایا وعلی الذین، ان لوگوں پر، یطیقونہ، جو یطیقونہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ، ان کو فدیہ دیں گے، وہ فدیہ دیں، طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا۔ یہاں پر ہم نے سابقہ آیت میں اشارہ کیا تھا کہ جو روزوں کے فرض ہونے کی جو تدریج ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ جب رمضان کے روزے فرض تو کیے گئے لیکن فرض کرنے کے ساتھ ساتھ اختیار دیا گیا کہ اگر وہ چاہے تو روزہ رکھ لے اور چاہے تو فدیہ دے دے۔ تو یطیقون کا لفظ جو ہے اس معنی میں کیا ہوگا کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں ان کو بھی اجازت ہے کہ اگر روزہ نہ رکھیں تو اس کی جگہ پر فدیہ دے دیں، اور یہ وہ تفسیر ہے کہ جو صحابہ کرام سے وارد ہے۔ چنانچہ سلمہ بن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، تو جو چاہتا روزہ رکھتا، جو چاہتا نہ رکھتا اور فدیہ دیتا، یہاں تک کہ وہ دوسری آیت جو اس کے بعد والی آیت میں ہے فمن شہد منکم الشہر، جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ اس کا حکم منسوخ ہو گیا، یعنی پھر دو ٹوک طور پر حکم آیا کہ روزے رکھنا ہوں گے۔ اور یہی قول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اللہ عالم یہ تھی کہ چونکہ ابھی تک لوگوں کو روزہ رکھنے کی عادت نہیں پڑی تھی، شروع میں روزہ رکھنے کا حکم آیا تھا، تو لوگوں کو ابتدائی طور پر اس میں یہ آسانی دی گئی، اختیار دیا گیا کہ اگر کوئی روزہ رکھے تو رکھنا چاہے تو رکھ لے، اچھی بات ہے، بلکہ آیت کے آخر میں فرمایا کہ تمہاری روزہ رکھنا ہی بہتر ہے، اور اگر نہ کہ رکھے تب بھی اس کو فدیہ دے کر اس کا بدلہ دینے کی اجازت دی گئی۔ تو ایک تفسیر تو اس کی یطیقونہ ہو کہ یہ ہے کہ جو اس کو روزہ رکھنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں ان کو اجازت ہے کہ فدیہ دے دیں اور روزہ نہ رکھیں، اور اس طریقے سے ان کا یہ فریضہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اس قرات کے مطابق یا اس انداز سے اگر ہم قرات کرتے ہیں تو اس کا حکم پھر منسوخ ہو چکا ہے، یعنی کہ اب بھی کوئی فدیہ دے روزے کی جگہ پر، وہ فدیہ دے گا جس کو طاقت نہیں ہے۔ اور دوسری قرات اس لیے عبداللہ بن عباس کی دوسری قرات ہے
وہ کیا کرتے تھے؟ پڑھتے تھے یطوقونہ، یطیقون کے بجائے یطوقونہ، یطوقون کے معنی کہ جو یتجشمونہ، کہ روزہ رکھنے میں جن کو مشقت ہوتی ہے، جن کو روزہ رکھنے میں بہت مشکل ہوتی ہے، بیمار ہے آدمی، مستقل بیمار ہے، بوڑھا آدمی ہے، بوڑھی عورت ہے، کہ جن کو روزہ رکھنے میں بہت مشقت ہوتی ہے، تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ لوگ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ یہ آیت جو ہے یہ بوڑھے مرد یا عورت کے لیے ہے کہ جو روزہ نہ رکھ سکتے ہوں تو ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، اس طرح کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں ہی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں تو زندگی کے اپنے 1 یا 2 سال وہ جو ہے روزے نہیں رکھے انہوں نے، فوت ہونے سے پہلے ان کی زندگی کے آخری جو 2 سال تھے یا 1 سال، اس میں روزہ نہیں رکھا اور ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلاتے۔ تو یہ ہے دوسری قرأت جو یطوقونہ کی ہے، اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کی قرأت جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ جس سے ایک سے زیادہ حکم ثابت ہو جاتا ہے۔ یطیقونہ کے معنی روزہ رکھنے کے باوجود بھی ان کو اجازت دی گئی تھی شروع میں کہ فدیہ دے کر روزہ نہ رکھیں، لیکن بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا اور 2 ٹوک روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اور اگر یطوقونہ کی قرأت لیتے ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ قرأت نہیں بلکہ ابن عباس کی تفسیر ہے، تو اس کی قرأت یا اس لفظ کے مطابق کیا ہے کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، جن کو روزہ رکھنے میں مشقت ہوتی ہو، یہ آیت ان کے لیے ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ فدیۃ طعام مسکین، وہ فدیہ دیں ایک مسکین کا کھانا۔ فدیہ کیا ہوتا ہے؟ کہ فدیہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز اپنے آپ کو بچانے چھڑانے کے لیے کی جائے۔ تو کوئی شک نہیں کہ آدمی جب اللہ کی طرف سے اس کو پر فریضہ عائد ہوتا ہے تو اس کو وہ کرنا ہے۔ اب اس کے کرنے سے جان کیسے چھوٹے گی؟ یا تو کرنے سے چھوٹے گی، یا پھر کوئی ایسا کام جو اس کے متبادل دیا گیا ہے اس کو کرنے سے اس کی جان چھوٹے گی، اس لیے اس کو فدیہ کا نام دیا گیا۔ تو فدیہ کتنا ہے؟ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا۔ مسکین سے مراد یعنی کہ ہم جو پہلے پڑھتے چلے آئے ہیں، مسکین غریب آدمی، فقیر آدمی، ایک مسکین کا کھانا۔ اب مسکین کا کھانا کتنا ہے؟ قرآن کریم میں اس کی کوئی حد بیان نہیں کی گئی، لیکن علماء نے، فقہاء نے اس کی حدیں بیان کی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر دن کی جگہ پر نصف سا فدیہ دے۔ سا جو ایک برتن ہوتا ہے جس میں عام طور پر گندم وغیرہ اس طرح کی چیزوں کو ناپا جاتا ہے، تو وہ عام طور پر کوئی 2.25 کلو کے قریب ہوتی ہے۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کی آدھی سا، یعنی 2.25 کلو نہیں بلکہ 1 کلو کچھ گرام، یہ اس کے لیے ہر روز کا کھانا مسکین کا دینا ہوگا۔ چاہے وہ کھانا اس کو راشن کی شکل میں دے دے مسکین کو، وہ چاہے اس کو خود جا کر پکائے، اسی دن پکا لے، کسی اور وقت پکا لے، یا اس کو پکا ہوا کھانا دے دے جو فوری طور پر اس کے لیے کھانے کے لیے ہو۔ تو یہ ہے طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا۔ کھانا کیسا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں جب قسم کے کفارے کا ذکر کیا ہے، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، کہ وہ درمیانہ کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ تو کفارے میں، نظر میں یا فدیہ میں جو کھانا کھلانے کے حکم میں آیا ہے، وہ کھانا اس طرح کا جو آدمی عام طور پر خود استعمال کرتا ہے۔ امیر آدمی کا کھانا اس کے انداز کا ہوتا ہے اور فقیر کا کھانا اس کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ تو ہر آدمی اپنے اپنے لحاظ سے دیکھے گا کہ جو کھانا وہ خود استعمال کرتا ہے جس طرح کا، اسی طرح کا کھانا اس غریب مسکین آدمی کو دے، اور اتنا دے کہ جس سے اس کا پیٹ بھر جائے۔ اور کتنے ٹائم کا؟ صرف 1 وقت کا۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، لیکن جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ صرف 1 وقت کا کھانا، یعنی ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 1 وقت کا کھانا دینا ہے، چاہے راشن کی شکل میں دیا جائے یا کھانے کی شکل میں دیا جائے۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی کھانے کی شکل، کھانے کے بجائے ویسے عام اگر صدقہ دے دے، اس کو پیسے دے دے، یہ پیسے لے لو، اس سے جو بھی آپ تم چاہتے ہو فائدہ اٹھاؤ، تو یہ کافی ہوگا؟ ہاں، یہ کافی نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کھانے کا حکم دیا ہے، کھانا کھلانے کا حکم دیا ہے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی ویسے پیسے دیتا ہے فقیر مسکین کو، اور پیسے اس انداز سے دیتا ہے کہ وہ جو چاہے جہاں چاہے استعمال کر لے، تو یہ جائز نہیں ہوگا اور نہ ہی اس سے اس کا فدیہ ادا ہوگا۔ ہاں، اگر پیسے دیتا ہے کہ اس کے پاس راشن کھانا نہیں ہے
اور مسکین کو پیسے دیتا ہے بھی اس سے اپنا کھانا خرید کے کھا لو، اور واقعی مسکین اسے کھانا خرید کے کھا لیتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ ادا ہو جاتا ہے۔ اگرچہ یہاں پر بعض علماء کہتے ہیں کہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کے اس حکم کے مطابق، آیت کے ظاہر کے مطابق، دینے والا کھانا ہی دے، مسکین کو کھانا ہی دے، پیسے نہ دے۔ لیکن اگر مجبوری کی حالت میں کھانا اس کو میسر نہ ہو، ملتا نہ ہو، تو مسکین کو پیسے دے دے، جس کو لیکن اس کو وصیت کی جائے کہ لازماً اس سے وہ کھانا ہی استعمال کرے ان پیسوں سے، تو تب بھی بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے، تو کیونکہ اللہ نے طعام مسکین کا نام دیا ہے۔ اگر مسکین کے علاوہ کسی اور جگہ پر اس کو صدقہ خیرات کر دے، کسی آدمی کے علاج معالجے کی ضرورت ہے، کوئی جہاد کے لیے کوئی صدقہ خیرات کی ضرورت ہے، کسی مسجد کے لیے فنڈ کی ضرورت ہے، تو کیا وہاں پر اس طرح کا چیز دینے سے وہ فدیہ ادا ہو جاتا ہے؟ وہ فدیہ ادا نہیں ہوتا۔ کس لیے کہ قرآن کہتا ہے طعام کھانا ہو اور مسکین کا کھانا ہو، نہ تو مسکین کے لیے کوئی مال یعنی کہ اس کے کوئی قرض ادا ہو، بلکہ اسے کھانے کا انتظام کیا جائے، اور نہ مسکین سے علاوہ کسی اور کو وہ صدقہ خیرات دیا جائے کہ جو کسی اور چیز پر استعمال کرے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ تمہارا جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے بھی تھے ان کو بھی اجازت تھی کہ وہ ایک مسکین کا کھانا کھلا کر روزہ نہ رکھے، لیکن بعد میں اس حکم کو کینسل کر دیا گیا، اور ان لوگوں کے لیے حکم باقی رہا کہ جو مستقل بیمار ہے، جس کی بیماری ختم ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، ان کے لیے اجازت رکھی گئی پھر بھی کہ وہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، جس طرح کہ ہم نے انس بن مالک کا ذکر کیا واقعہ۔ اسی طرح کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے، بیمار تو نہیں ہے لیکن بڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا۔ بڑھاپے کے علاوہ بھی بعض اوقات آدمی ابھی بڑھاپے میں نہیں ہوتا، جوانی کی عمر میں ہی اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا بہت مشقت کا ہے، اگرچہ بیمار نہ بھی ہو تب بھی اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جب روزہ مستقل طور پر نہیں رکھ سکتا کسی وجہ سے بھی، تو ان سبھی لوگوں کے لیے حکم ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور اس کی جگہ پر ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، فرمایا کہ جو فمن پس جو بھی تطوع کے معنی ہوتا ہے کوئی نیکی خوشی سے کرنا، خوشی سے کوئی کام کرنا، ایک طوعن ہے اور دوسرا اس کے مد مقابل کرہن ہے، کرہن یعنی مجبوری، زبردستی۔ تو تطوع کا لفظ خوشی سے کرے کوئی نیکی، جو بڑھ کر نیکی کرے یا زیادہ نیکی کرے خوشی سے، فہو خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اس میں مزید نیکی کے کام میں آگے بڑھنے کی ترغیب دلائی گئی۔ اگرچہ شروع میں اسلام کے شروع میں حکم تھا کہ کوئی آدمی روزہ نہ رکھے اور روزہ رکھنے کے بجائے فدیہ دے دے، اور فدیہ ایک آدمی کا مسکین کا کھانا ہے، لیکن اگر فرض کرو ایک مسکین کے بجائے دو کو کھلا دے، اس کو ایک مسکین کا کھانا دینے کے بجائے زیادہ کھانا دے دے، تو یہ کیا ہے؟ یہ تطوع میں ہے۔ اس لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سے زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلا دے ایک کی بجائے، ایک روزے کے بدلے میں، یا ہر دن کے بجائے نصف سا کی بجائے پوری سا دے دے، زیادہ دے دے، تو یہ ہے تطوع، یعنی کہ زیادہ نیکی کرے خیر کے کام میں، یا فدیہ بھی دے دے اور ساتھ روزہ بھی رکھ لے، یہ سبھی کے سبھی نیکی کے کام ہیں۔ تو فرمایا فمن تطوع خیرا، پس جو زیادہ کرے نیکی خیر میں سے اپنی خوشی سے، فہو خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ لیکن یہاں پر تھوڑا سا ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، کیا نیکی آدمی اپنے دل دماغ میں جو بھی سمجھ لے وہ کر سکتا ہے؟ کیونکہ اس طرح کی آیتوں سے، اس طرح کے الفاظ سے بعض بدعتیوں نے دلیلیں لینے کی کوشش کی ہے کہ جو بھی خوشی سے نیکی کر لو تو اس کے لیے خیر ہے، لیکن ہمیں نیکی کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہ نیکی کا مفہوم یہ نہیں کہ جس کے دل دماغ میں جو آ جائے وہ کر لے وہ نیکی ہے۔ نیکی کا معیار جو ہے وہ قرآن و سنت ہے، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کہ ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ ایسے شریک بنا دیے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے دین میں ایسی باتیں کہہ دیں، گھڑ دیں کہ جس کے اللہ نے اجازت نہ دی۔ تو اسے پتہ چلا نیکی اور دین اور عبادت اللہ کی طرف سے ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اس کو تھوڑا کرے یا زیادہ کرے، لیکن بنیادی طور پر یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس نیکی کرنے کی اجازت دی گئی ہو، تب وہ نیکی ہوگی، ورنہ وہ نیکی نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس آدمی نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہماری طرف سے اجازت نہیں ہے، وہ مردود، ناقابل قبول ہے۔ تو اس لیے
کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ خوشی سے جو بھی نیکی کر لو بس خیر کی بات ہے۔ ہمیں پہلی اس بات ہے نیکی کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نیکی صرف وہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جس کا حکم آیا ہو، اور اگر حکم بھی کسی مخصوص انداز سے ہے تو پھر ہمیں اسی مخصوص انداز سے ہی کرنا چاہیے۔ یعنی نماز کے بعد اذکار یہ 33 مرتبہ کہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے اس کی تعلیم دی ہے۔ اگر کوئی کہے میں 33 مرتبہ نہیں کرتا، میں 40 مرتبہ کرتا ہوں، 40 مرتبہ جو ہے اذکار کرتا ہوں، تو کیا ہم کہیں گے کہ یہ بدعت ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ گناہ ہے، نیکی نہیں ہے، یہ گمراہی ہے، ہدایت نہیں ہے۔ کس لیے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی کام کرنے کا حکم آیا ہے اور کسی مخصوص انداز سے حکم آیا ہے کہ اس انداز سے کرو، اتنی مقدار میں کرو، اس وقت کرو، تو پھر اسی وقت میں کیا جانا، اسی مقدار میں، اسی انداز سے کیا جانا یہ بھی ضروری ہے۔ وہ کہے کہ عرفات کا میدان تو حاجیوں سے بھرا ہوتا ہے 9 تاریخ کو، 9 ذی الحج کو، تو میں 10 ذی الحج کو جا کے عرفات میں ٹھہر لوں گا، اور مقصد تو عرفات میں ٹھہرنا نا، 8 کو جا کے ٹھہر لوں، 10 کو جا کے ٹھہر لوں، ہم کہیں گے اس کا حج باطل ہے، اس کا حج نہیں ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ اس نے وہ وقت چھوڑ دیا جو اللہ نے دیا ہے۔ کوئی کہے کہ عرفات کا میدان بھرا ہوا ہے، وہاں پر ٹھہرنے کی جگہ نہیں، میں مزدلفہ میں ٹھہر کے آ جاتا ہوں، تو اس کا حج باطل ہے، کیونکہ اللہ نے عرفات میں ٹھہرنے کا حکم دیا ہے۔ ہاں الگ بات ہے کہ عرفات میں بھرنے کے بعد لوگ مزدلفہ تک ان کی تعداد جا پہنچے، ہاں وہ جس طرح مسجد میں بھری ہوتی ہے، مسجد کے باہر صفحے چلی جاتی ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ عبادت اسی طریقے سے ہو جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، اسی انداز سے ہو، اسی وقت کے مطابق، اسی تعداد کے مطابق، تب جا کر عبادت نیکی ہوگی، ورنہ نیکی نہیں ہے۔ تو اس یہاں پر فمن تطوع خیرا سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ جو اس کے دل دماغ میں نیکی آئے اس کو کرتا چلا جائے، تو یہ بات نہیں، بلکہ یہ نیکی یہاں پر ایک خاص نیکی کا ذکر ہوا ہے، اور وہ فدیہ ہے مسکین کے کھانے کا، تو اس کو وہ تھوڑا دے دے، اگر زیادہ دینا چاہے اپنی خوشی سے، اس کو اجازت دی گئی۔ ایک مسکین کے بجائے 2 مسکینوں کا دے دے، 3 کا، 10 کا دے دے، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ تو یہ چیز ہے یہاں پر، نہ کہ بدعات کی کوئی دلیل ہے۔ فمن تطوع خیرا، پس جو زیادہ اپنی خوشی سے نیکی کر لے، فہو خیر لہ، تو اس کے لیے بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم، اور یہ کہ تم روزہ رکھو خیر لکم، اسی میں تمہاری بہتری خیر ہے۔ جسے پتہ چلا کہ روزہ رکھنا اس وقت جو ہے فرض، یعنی کہ اس انداز سے فرض نہیں تھا کہ 2 ٹوک روزہ ہی رکھنا ہے، بلکہ فدیہ دینے کے ساتھ بھی ان معاملہ ہو جاتا تھا، لیکن روزہ رکھنے کی زیادہ ترغیب دلائی گئی کہ اسی میں تمہاری خیر بہتری ہے۔ لیکن جس طرح ذکر کیا ہے کہ بعد میں اس آیت کو کینسل منسوخ کر کے بعد کی آیت میں بتا دیا گیا کہ روزہ رکھنا ہوگا ہر قیمت۔ یہ عبداللہ ابن عباس کی قرات کے مطابق یہ حکم ان کے لیے ہے کہ جو روزہ رکھنے میں جن کو مشقت تھی، تو کہ تم روزہ رکھو، اسی میں تمہاری بہتری خیر ہے۔ اور خیر کیسے ہے؟ خیر ہے دنیا کی اور آخرت کی۔ روزے کے اندر اللہ نے جو طرح طرح کے فائدے رکھے ہیں، دنیاوی فائدے بھی اور دینی فائدے بھی۔ دینی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، سچے عقیدے کے ساتھ، خالص توحید کے ساتھ، واحتسابا، اور اللہ سے اجر لینے کے لیے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور روزے کے بارے میں آپ نے حدیث پڑھی ہے، الصیام جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے، کس سے؟ اللہ کے عذاب سے۔ اور تیسری حدیث میں آپ پاتے ہیں کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے، اس کو شفاعت کریں گے، اللہ سے اس کو، اللہ کے عذاب سے بچائیں گے، چھڑائیں گے اس کو۔ اور طرح طرح کی وہ احادیث جو روزے کی فضیلت کے بارے میں اور روزے کے اجر و ثواب کے بارے میں آتی ہیں، جو دینی لحاظ سے یا آخرت کے لحاظ سے اس روزے کا اجر ہے، اس کی خیر ہے، اور دنیاوی لحاظ سے بھی اس کے اندر اللہ نے جو طرح طرح کی خیر رکھی ہے کہ آدمی اس کا بھوکا پیاسا رہنا ایک مخصوص انداز سے، کہ جس کا اس کے جسم پر، اس کی صحت پر ایک بہت بڑا اچھا اثر ہوتا ہے۔ اور اس لیے کافر بے ایمان، اللہ کو نہ ماننے والے، وہ بے ایمان اپنے طور پر کئی دن کے وہ فاقے کرتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے تاکہ اپنی صحت کو بہتر بنائیں۔ لیکن اسلام ایسا عظیم دین ہے کہ جس نے ہم کو ایسی عبادات کا حکم دیا کہ جس عبادت کے کرنے سے ثواب بھی ملے، اجر بھی ملے، اللہ بھی راضی ہو جائے، اور دنیاوی فائدے بھی حاصل ہو جائیں۔ اور اس میں کیا کیا اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، کیا کیا خیرات رکھی ہیں، تو ضرورت ہے اس روزے کی ان حقیقتوں کو، برکتوں کو جاننے کی۔
فرمایا کہ تمہارے لیے روزہ رکھنا ہی بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم واقعی جانتے ہو کہ روزہ کس قدر عظیم عمل ہے اور کس قدر اس میں فائدے اللہ نے رکھے ہیں، اور کیا کیا اس میں دنیا آخرت کی بھلائیاں اور اس میں ان کے خیرات ہیں۔ تو اگر تم کو پتہ ہو تو تم روزہ رکھو، اس کو نہ چھوڑو۔ اور اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ روزے کو چھوڑنا جو ہے ایک شدید ترین گناہ ہے، جس کا اگلی آیت میں مزید اس کی تفصیلات آئے گی۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ دوبارہ دیکھیں آج کی آیت کو۔ ایام معدودات، یہ دن ہیں معدودات، گنتی کے یا گنے ہوئے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، پس جو تم میں سے بیمار ہو کوئی، او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہو، فعدۃ، پس وہ گنتی پوری کر لے، من ایام اخر، دوسرے دنوں میں، وعلی الذین، اور لوگوں پر فرض ہے، یطیقونہ، جو اس کو رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں یا اس کو رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، مشقت ہے ان کو، فدیتun، ان کو فدیہ دینا ہوگا، طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا، فمن تطوع خیرن، پس جو بھی تطوع نیکی خیر کرے، یعنی کہ اپنی خوشی سے نیکی کا کام کرے، فہو خیر لہ، تو اس کے لیے بہتر ہے، وان تصوموا خیر لکم، اور یہ کہ تم روزہ رکھو اسی میں تمہاری خیر بہتری ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ بارک اللہ فیکم۔